اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ سورہ صافات آیات 82 سے 98۔ وَإِنَّ اور بلا شبہ من شیعتہ اس کے گروہ میں سے لَإِبْرَاهِيم ابراہیم علیہ السلام۔ لفظ شیعہ عربی زبان میں گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد بنیادی نظریات طور طریقوں میں یکساں ہوں۔ شیعتہ کی ضمیر کا مرجع حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ ہوا، لہذا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیش رو نبی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر تھے، دین کے بنیادی اصول یکساں تھے۔ اذ جاء جب وہ آئے ربہ اپنے رب کے پاس بقلب سلیم سلیم دل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ۔ آسان اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاف دل کے ساتھ اپنے رب کے پاس آئے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، ان کی طرف متوجہ ہونا، خالص اللہ کی بندگی کرنا۔ کسی بھی شخص کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک وہ اپنے دل کو غلیظ عقیدوں سے اور برے جذبات سے پاک نہیں کر لیتا، عمل میں للہیت نہ آ جائے۔ اگر عقیدے کی خرابی ہے یا مقصود عمل میں رضائے الہی نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وصف بیان کی گئی ہے۔ اذ قال لأبیہ جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون تم کیا پوجتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بت بنانے والا تھا اور ساری قوم بت پرست تھی۔ آپ کے اس جملے میں بیزاری بھی ہے، اور جو قوم کے ذہن میں بتوں کی تقدیس بیٹھی ہوئی تھی اس کی تشکیک اور تقلیل بھی ہے۔ افکن کیا جھوٹے گھڑے ہوئے، آلہہ معبود، دون اللہ اللہ کے سوا، تریدون تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ جو جھوٹے خدا تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں تم ان کی رضا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو۔ فما ظنکم پس تمہارا کیا خیال ہے، برب العالمین تمام جہانوں کے رب کے بارے میں۔ آپ اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے، انہیں عقلی دلائل پیش کرتے رہے، لیکن قوم نے آپ کی کوئی بات نہ سمجھی تو آپ نے عملی طور پر انہیں ایک بات سمجھانا چاہی۔ کسی خاص تہوار کے موقع پر سارے لوگ میلوں میں جمع ہوتے اور قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، آپ بھی ان کے جشن میں شرکت کریں۔ فنظر بس آپ نے نظر ڈالی، نظرتاً ایک نگاہ، فی النجوم تاروں میں۔ آپ نے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا، ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا، انی بلا شبہ میں سقیم ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ستاروں کی طرف دیکھا، اس میں کیا حکمت تھی؟ مفسرین کی مختلف آراء موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ محض ایک اتفاقی عمل تھا۔ کسی اہم بات کو سوچتے ہوئے بعض اوقات انسان بے اختیار اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ اب کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جشن میں شرکت کی دعوت تھی جس کے سارے معاملات غیر شرعی تھے، لہذا آپ نے سوچ کر فرمایا انی سقیم،
میں سقیم ہوں۔ سقیم کا معنی تباہ کا ناسازگار ہونا ہے۔ لفظ مریض بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے اپنے رب کا تعارف پیش کیا تھا تو فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ لفظ مریض اور سقیم میں فرق ہے۔ اب چونکہ جشن کے سارے معاملات آپ کے مزاج کے موافق نہ تھے، آپ اس میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے لفظ سقیم استعمال کیا۔ مفسرین نے اس کی تعویل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل کا صیغہ بے اعتبار ما سیکون ایسی باتوں پر بھی دلالت کرتا ہے جو مستقبل میں واقع ہونی ہوتی ہیں، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اب لفظی اعتبار سے اس کا معنی تو یہ ہے کہ آپ بھی مردہ ہیں اور وہ بھی مردہ ہیں، جبکہ قرآن میں مقصود یہ ہے کہ آپ نے بھی مر جانا ہے اور یہ بھی مر جانے والے ہیں۔ یا کوئی انسان جیسے کہے کہ ہم تو مٹی ہیں، تو اس جملے سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ بوقت قول مٹی کا ڈھیر ہیں، بلکہ مطلوب یہ ہوتا ہے کہ با اعتبار تخلیق بھی مٹی ہیں، مرنے کے بعد پھر مٹی ہو جاتا ہے۔ تو لفظ سقیم میں بھی یہ اعتبار موجود ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو انسان میں بھی یہ خاصہ ہے، کبھی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اور کبھی ناساز۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی فَتَوَلَّوْا، تو پھر وہ گئے انہو حضرت ابراہیم سے مدبرین پیٹھ پھیر کر، یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ فراغ، پس داخل ہوئے الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف۔ تو جب قوم ساری چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معبد خانے میں داخل ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا معبد خانہ تھا جس کے دروازے کے پاس بڑا بت تھا اور باقی آس پاس چھوٹے بت موجود تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ قوم کے لوگ مختلف کھانے اور نذرانے آ کر پیش کرتے، بتوں کے سامنے رکھ دیتے اور پھر انہیں اٹھا کر لے جاتے اور یہ سمجھتے کہ ان سے برکت حاصل ہوئی۔ آپ بتوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم، تمہیں کیا ہے؟ لا تنطقون، تم بولتے نہیں؟ کہ چلو اگر کھاتے نہیں ہو تو جواب ہی دے دو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنا شروع کیا اور سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے۔ جب قوم واپس آئی، انہوں نے اپنے معبد خانے کی حالت دیکھی۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ، پس وہ آئے حضرت ابراہیم کی طرف، یزفون، گھبرا کر دوڑتے ہوئے۔ انہیں تشویش ہوئی کہ بھلا یہ کام کون کر سکتا ہے۔ بالآخر ان کا دھیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا اور وہ آپ کے پاس آئے۔ قال، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اتعبدون، کیا تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جو تم خود تراشتے ہو، کہ جن بتوں کو تم خود تراشتے ہو، ہاتھوں سے بناتے ہو، انہی کی تم عبادت کرتے ہو۔ واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے تخلیق کیا ہے تم کو، عملون، اور جو تم عمل کرتے ہو، کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، اور زندگی میں جو بھی تمہارے معاملات ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ابنوا لہ بنیانا، ان کے واسطے ایک عمارت بناؤ۔ فالقوہ، پھر اسے ڈال دو، فی الجحیم، آگ میں، کہ ایک عمارت بنائی جائے، چار دیواری ہو، اس کے بیچ آگ لگائی جائے اور پھر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پس انہوں نے حضرت ابراہیم کے خلاف چال چلی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جائے جو عبرت کا مقام بن جائے، اور یہ کام سارے قوم کے سامنے ہو، لہذا عمارت بنائی گئی، آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم کو اس میں پھینک دیا گیا۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے چال چلی، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پس ہم نے انہیں بنا ڈالا نچلوں میں سے۔
کہ اس سارے معاملے میں شکست پھر بھی انہی کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کونی بردم و سلاما، کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے صحیح سلامت باہر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو ناکام بنا دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت سے آشنا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔